قرآن مجید کے حوالے سے میں کوٹ کر دیتا ہوں. قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں کرامات اولیاء. مثلاً یہ صرف علماء نے وضع نہیں کی، یہ قرآن مجید میں غیر انبیاء کے تو معجزات ہوتے ہیں. اولیاء کی جو نبی نہیں تھے ان کی کرامات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. جی تو جو چیز قرآن مجید میں صریحاً آ جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے. ٹھیک. کوئکلی میں مینشن کر دیتا ہوں تھوڑے سے وقت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے درباریوں کو، ہے کوئی جو ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے 1000 میل کی مسافت سے اس کا تخت مجھے حاضر کر دے. ملک یمن سے آپ شام میں بیٹھے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جن نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں. ٹھیک. فرمایا نہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ آنکھ جھپکیں، آپ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پیش کر دیتا ہوں. تخت آ گیا. فلما رأوا مستقرا عنده قال هذا من رب فضل ربی. تخت آ گیا. 1000 میل کی مسافت سے آنکھ جھپکنے میں تخت آ گیا. اور یہ عاصم بن برخیہ تھا، نبی نہیں تھا، آپ کی ایک امتی تھا. بعضوں نے کہا آپ کی خالہ کا بیٹا تھا، آپ کا کاتب تھا، سیکریٹری تھا. اور یہ قتادہ، سدی، ابو صالح ابن رمان، عبداللہ ابن عباس، سب کے اقوال. تو اب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی قرآن کہتا ہے آنکھ جھپکنے میں 1000 میلوں کی مسافت سے تخت لے کے آ گیا. واہ واہ واہ. یہ کرامتیں تو قرآن مجید میں ثابت ہیں. کوئی آدمی مطلقاً اگر کرامت کا انکار کر دے تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا. اب اسی طرح آپ آ جائیں خضر علیہ السلام کے واقعات پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پر. اسی سورہ کاف میں وہ تینوں واقعات ضرورت نہیں ہے. کشتی کا توڑنا یعنی غیبی چیز ہے، بچے کو مارنا، بیٹی کا دیوار کو تعمیر کرنا، یہ سب کرامات اولیاء ہیں. کم لوگ ہیں جو ان کو نبی مانتے ہیں. اکثریت اور جمہور علماء محدثین حضرت خضر علیہ السلام کو ولی مانتے ہیں. آل عمران کی آیت نمبر 37 سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. ہر شخص جانتا ہے اس واقعہ کو. بند کمرے میں چھوڑ کے حجرے میں جاتے، واپس آتے تو بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوتے. تمام مفسرین نے اور تابعین نے بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے، سعید ابن جبیر نے، حضرت مجاہد نے، حضرت اکرمہ نے، جابر بن زید نے، ابراہیم النخعی نے، قتادہ نے، ربیع بن انس نے، عطیہ نے، سدی نے، سفیان الثوری نے. وہ یہ کہ گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں ہوتے اور سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں، یا وہ پھل پڑے ہوتے جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے تھے، اور بند کمرہ لاکڈ. تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے مریم یہ پھل بند کمرے میں لاک کیسے آ گئے تمہارے پاس؟ کہا من عند اللہ. اللہ. تو سیدہ مریم پر اجماع ہے وہ نبی نہیں تھی، وہ ولیہ تھی. بالکل ٹھیک. تو ولی کی کرامت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے. ٹھیک. جو اس کا انکار کرے کہ کرامت ہوتی ہی نہیں، وہ قرآن مجید سے انکار کرتا ہے، یہ کفر ہے.